بات کرتے ہیں آگے ہم. آج کل جی رمضان چل رہا ہے اور آخری 10 دن رہ گئے ہیں، بلکہ شاید 9 دن رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے پاکستان میں تو ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ جی اس دن عید ہے اور اس دن عید ہے، تو عید کا ہی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. تو ہمارے یہاں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ جو پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے نا، جن کے پیچھے کنیزیں ایسے ایسے پنکھے لاتی تھی، آپ کو پتہ ہے اس وقت بجلی تو تھی نہیں، تو لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو نہیں تھا، بجلی کے بلوں کا ایشو بھی نہیں تھا. تو بادشاہ جو ہے وہ یوں بیٹھا ہوتے تھے اور ان کے پیچھے جو کنیزیں وہ بیٹھ کے ایسے ایسے پنکھے لاتی تھی. تو بالکل ان کو کہتے تھے امیر المومنین. تو ہمارے یہاں بھی ایک امیر المومنین موجود ہے، اور ان بادشاہوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ بغیر بتائے کسی کو، بغیر کسی پروٹوکول کے اور بغیر کسی کو انفارم کیے بنا ہی وہ لوگ نکل جاتے تھے اور اپنی جو پبلک تھی، یعنی جو ان کی رعایا تھی، جو ان کے لوگ تھے، ان کے بارے میں پتہ کرنے کہ وہ خیریت سے ہیں، کسی بات کی پرابلم تو نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بھی آج کل ایک امیر المومنین جو ہیں وہ پرائم منسٹر سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور ایک دو دن پہلے وہ نکلے تھے G11 اسلام آباد کے سیکٹر میں، بقول ان کے پروٹوکول کے بغیر نکلے تھے. لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سارے موبائل ٹاورز نے جو ہے وہ موبائل فونز جو ہے وہ نہیں چل رہے تھے لوگوں کے، اور وہ بند کر رکھے تھے. میرا خیال ہے اس کا ان دو باتوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں. اتفاق بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتفاق بھی کوئی چیز کا نام ہے، کسی چڑیا کا نام ہے جو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور دو میں نے اتفاق فلمیں دیکھی ہیں، ایک راجیش کھنہ کی اور ایک اکشے کھنہ کی، اور دونوں بڑی اچھی تھی اتفاق. لیکن یہ بھی تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ویسے ہی ٹہلنے کے لیے نکلے ہوں اور موبائل ٹاورز والوں نے ویسے ہی موبائلز بند کر دیے ہوں. لیکن خیر تھوڑا سا ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ یہ 60 روپے والی چینی جو ہے وہ اب 110 روپے کی کر دی عمران خان صاحب نے. لیکن انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گھبرانا بالکل نہیں ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں، ویسے آپ لوگ بہت سے لوگ دیکھ ہی چکے ہوں گے اس کلپ کو، لیکن پھر بھی ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کہاں پہ گھوم رہے ہیں اور کس چیز کے سٹالز پہ کھڑے ہیں. تجھ سے جڑی پہن کے رکھنے، ہاں اس کو بھی بیٹے کو بھی. یہ G11 مرکز پرائم منسٹر صاحب یہاں پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے. ریڈی بان جو ہے قربان علی احساس ہمارے بارے میں اتنا کچھ سوچا تھا آپ لوگوں نے. کیا بنا رہے ہیں؟ کام صحیح چل رہا ہے؟ آپ کا یہ آپ مرد کتنے سو دے رہے ہو؟ کورونا کی وجہ سے G11 مرکز ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں ریڈی بان یہاں پر احساس پروگرام کے تحت. جی تو آپ نے دیکھا عمران خان صاحب G11 میں پیچھے آواز تھی جی فیصل جاوید خان صاحب کی، جو شروع سے عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہیں اور آج کل تو وہ سینیٹر بھی بن گئے. تو بالکل آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جا رہے تھے عمران خان صاحب، اور جو وہاں کھڑے تھے ان سے کہتے تھے کیا یہ آپ کا ہے، کیا یہ آپ کا ہے، یہ آپ کی ریڈی ہے. جی بالکل خان صاحب یہ انہی کی ریڈی ہے. اگر وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ظاہر فوٹو سیشن کے لیے آپ نے جن جن لوگوں کو بلایا تھا یہ انہی کا سب سامان ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبح کے 11 بجے عمران خان صاحب جاتے ہیں اور جا کر اسٹالز چیک کر رہے ہیں، اور یہ کون سے بغیرت قوم کے لوگ ہیں جو صبح کے 11 بجے سموسے پکوڑے لگا کے بیٹھے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو جی بالکل اجازت نہیں ہے، آپ کو ایک گلاس پانی نہیں ملے گا چاہے آپ کی حالت مرنے والی ہو جائے. لیکن رمضان میں آپ کو پانی نہیں دیں گے، رمضان میں آپ کو کھانے کو نہیں دیں گے کچھ، چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو، اور یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو. آج ہی میں آپ نے ایک ہمارے دوست ہے، میں نام بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، کپل دیو صاحب، ان کو میں نے فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ آ جائیے ہمارے شو میں آج، اگر آپ جوائن کر لیں، ہم کچھ مائنورٹیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ آرزو میں تو آج کل کہیں اندرون سندھ یا کس جگہ، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ گئے ہوئے ہیں
اور آج کل وہاں پہ کچھ اتنے بزی ہیں کہ وہ مسلسل افطاریاں اٹینڈ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں عید کے بعد آؤں گا۔ میں نے کہا جی ضرور سر، آپ عید کے بعد آ جائیے گا، لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ کہیں کلمہ پڑھ کے مت آ جائیے گا، کیونکہ جس طرح سے آپ افطاریاں کھا رہے ہیں تو کلمہ پڑھتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ آرزو میں کافر ہوں، لیکن اتنا بھی کافر نہیں ہوں کہ میں سحری اور افطاری نہ کھا سکوں۔ تو خیر یہ ایک مذاق کی بات تھی جو انہوں نے کی، اور بڑی اچھی بات ہے اگر وہ افطاریاں اور سحریاں اٹینڈ کر رہے ہیں تو ویری گڈ، ویل ڈن کپل۔ تو ہم آپ سے ملیں گے عید کے بعد، لیکن عید سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب گئے، اور خان صاحب نے ایز یوزول جیسے ہوتا ہے ڈرامہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ جب خان صاحب لائیو کال سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بندے بھی ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ جو لگے ہوئے تھے سٹالز لگے ہوئے تھے، وہاں جو لوگ کھڑے تھے صبح کے 11 بجے پاکستان جیسی جگہ میں، جہاں پہ آپ کو 4 بجے بھی جو ہے ہوم ڈیلیوری والا گھر پہ کھانا دے کے نہیں جاتا۔ اگر میں فون کروں کہیں پر حلیم گھر میں، پیزا ہٹ میں، یا کہیں بھی ایکس وائی زیڈ، کسی کو بھی اگر میں کال کر کے کہوں کہ جی آپ مجھے یہ ڈشز پہنچا دیں، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں جی میڈم 6 بجے سے پہلے کچھ نہیں ملے گا، 6 بجے ہم آپ کو یہ چیزیں پہنچا دیں گے۔ تو وہ مجھے کیونکہ 6:50 اور 6:55 پہ یہاں پر مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو وہ مجھے 6 o'clock وہ سامان آ جاتا ہے اگر ہوم ڈیلیوری والے بھی ہوں تو۔ اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ صبح کے 11 بج رہے ہیں، چمکیلی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے، خان صاحب جو ہے وہ اپنا بہترین کوئی لباس پہن کے پرفیوم لگا کر، اور خان صاحب چلے گئے جی ذرا سٹال دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے تو انہوں نے سٹال دیکھے نہیں ہیں۔ تو اور یہ انسان جو کہ 400 کنال کے بنی گالا کے محل میں رہتے ہیں، اور بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی اب ہم چلتے ہیں اور آپ کو ایک نئی چیز دکھاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا، مولانا طارق جمیل صاحب کی جو شاپ ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہے،